السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے اور سنتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین جاتے ہیں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور وہاں سے پھر مصر جاتے ہیں، اور مصر کے بعد پھر فلسطین واپس لوٹتے ہیں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو فلسطین کے دیگر علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور خود مقام خلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کو ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ آپ ختنہ کیجئے۔ ابھی تک ختنہ نہیں ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ ختنہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود سے کیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کو دیکھیے کہ ابھی تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیگر آزمائشوں سے گزارا ہو رہا تھا اور گزر رہے تھے، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیچ میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور جس میں جھوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جب تمام امتی انبیاء کرام سے سوال کریں گے اور التجا کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارے لیے سفارش کیجیے اللہ رب العالمین سے جنت میں داخلے کے لیے اور گناہوں سے معافی کے لیے سفارش کیجیے، تو ہر ایک انبیاء اپنے اپنے عذر کو بیان کریں گے اور پیش کریں گے کہ میں فلاں عذر کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے سفارش آج کے دن نہیں کر سکتا ہوں۔ اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ پہنچیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں 3 جھوٹ جو ہے دنیا میں بولا تھا، جس کی وجہ سے آج میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ 3 جھوٹ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو، جب ان کے قوم والوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ میلہ چلیے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اور اسی طرح سے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ ان بتوں کو کس نے توڑا، تو کہا کہ بڑوں سے پوچھ لیجئے، جو بڑا بت ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ مصر نے جب ان سے سوال کیا کہ وہ فلاں عورت کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہماری بہن ہے۔ ان تینوں چیزوں پر بہت سارے لوگوں نے، چونکہ حدیث میں ان کا ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا جب ذکر ہوتا ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، ان پر جو ہے منکرین حدیث جسے کہا جاتا ہے، حدیث کی انکار کرنے والے جسے کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے انبیاء کرام پر حدیث کے نام پر کس طرح سے تہمت لگایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ان تینوں چیزوں کو جو ہے سمجھا نہیں۔ ان تینوں باتوں کو جو ہے توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ بس ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں کہ کوئی بھی بوڑھی عورت اگر انتقال کرتی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بالکل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا کہ کوئی بوڑھی رہتے ہوئے نہیں جائے گی، بلکہ سب جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی۔ بہرحال اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلی بات جھوٹ کی طرف بظاہر جھوٹ لگتے ہیں وہ یہ کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں پر اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یعنی تمہارے لیے میرے دل میں اس قدر درد ہے اور تکلیف ہے کہ میں لگتا ایسا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ تو ایک چیز تو صاف ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ بڑے بت سے پوچھ لیجئے، یعنی اسی نے توڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کو طنز کے طور پر کہا تھا۔ کہا کہ اگر تم ان کو معبود مانتے ہو تو تمہارا معبود تو ابھی ہے کھڑا ہوا، ان سے پوچھ لو۔ اور تیسری بات، جو بہن اپنی بیوی کو کہا تھا سارہ علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلامک بہن، اور بعض روایتوں کے مطابق، بعض تاریخی روایتوں کے مطابق کہا گیا کہ وہ چچیری بہن بھی تھی، وہ چچیری بہن بھی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا صاف طور سے یہ وضاحت ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ عام جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ
ظاہراً آدمی کو لگ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح سے اب آئیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کو طلب کرتے ہیں، اولاد کو مانگتے۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، 86 سال گزر گیا اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے یہ بہت معنی خیز ہے، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اولاد کے طلبگار ہیں، جو اولاد کو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اولاد کو طلب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صالحین کے لفظ کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے اولاد دے دے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صالح اور نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اور آپ اس کے لیے بے چین ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے دعا کے بعد کوئی اولاد دے دیا اور نافرمان نکلا تو اس سے زیادہ بے چین ہو گئے، دنیا تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی اولاد کے لیے دعا کرنی ہو، جب بھی اولاد مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد مانگیں، اور جو اولاد اللہ رب العالمین نے دے دیا ہو تو ان اولاد کے لیے نیک صالح اور فرمانبردار ہونے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، ورنہ یہ دنیاوی زندگی رہتے ہوئے سب سے خطرناک عذاب، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے جہنم بن جاتی ہے جب اولاد نافرمان نکل جاتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنا یا لوگوں کے سامنے بیٹھنا ایک آدمی کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ لڑکا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں جس لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا یہی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اسحاق علیہ السلام ہے، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو کیوں نہیں کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کے حکم کو ابراہیم علیہ السلام سناتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ کس کی نشانی ہے؟ یعنی باپ کے حکم کو فوراً مان لینا ایک نیک صالح اور بردبار لڑکے کی نشانی ہے، بردبار اولاد کی نشانی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے آپ کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اکلوتا بیٹا، یعنی ایک ہی بیٹا اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کرنے کا حکم دیا تو سب سے بڑے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جو بڑے رہتے ہیں اسی کو اکلوتا کہا جاتا ہے، جب تک کہ کوئی دوسری اولاد پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ اکلوتے لڑکے رہتے ہیں، اولاد رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن کو پڑھیں گے تو وہاں پر جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے بیٹے میں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا۔ تو ان باتوں سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں ذبح کیجیے۔ اتنی پریشانی اور اتنے منت اور سماجت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں ایک لڑکے اللہ رب العالمین نے دیے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس قدر قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، ذرا یہاں سے تصور کیجئے۔ ایک بیٹا ہے، اس کو اب اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ جائیے فلاں وادی میں چھوڑ کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ 86 سال میں ایک اولاد اللہ رب العالمین مانگنے کے بعد دیتے ہیں، اور اسی اولاد کو کہتے کہ جائیے فلاں وادی میں چھوڑ کر کے آئیے۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرنے والے ایک نبی ہیں اور اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
ہاجرہ علیہ السلام کو لیتے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لیتے ہیں اور وادی بطحا میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پتہ ہے وادی بطحا جہاں پر ابھی حرم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے 3365 کے اندر, 64 اور 5 کے اندر دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو ملیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ علیہ السلام ان کی ماں کو لے جا کر کے چھوڑ دیے. جہاں پر چھوڑے, ابھی جہاں پر حرم ہے وہیں پر لے جا کر کے چھوڑے اور ایک درخت کے نیچے چھوڑے تھے, اور ابھی اس درخت کے پاس جو ہے زمزم کا کنواں ہے, وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کتنا دردناک ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو چھوڑتے ہیں اسماعیل کو, اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ ان کے پیچھے جب چھوڑ کر کے آنے لگتے ہیں تو ان کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے ابراہیم, اے اللہ کے خلیل, ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ تو کہیں پانی ہے, نہ تو کہیں کوئی درخت نظر آتے ہیں, نہ تو کہیں کوئی گھر ہے, نہ کوئی آبادی ہے. اس سنسان جگہ میں اور کھنڈرات جگہ میں ہمیں چھوڑ کے جا کہاں رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں, جواب نہیں دیتے, چل رہے ہیں. پھر پیچھے پیچھے ہاجرہ آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ آخر آپ خاموش کیوں ہیں, ہمیں چھوڑ کیوں جا رہے ہیں, کیا ہم سے آپ ناراض ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ ناراض نہیں ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں, یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور ان کی ماں کو کھجور کے ایک تھیلی اور ایک مشکیزے میں پانی دیتے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹ کر کے آنے لگتے ہیں. اور جب ان لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, جس میں ابراہیم علیہ السلام, اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ یا اللہ تو انہیں رزق فراہم عطا فرما تاکہ یہ نماز قائم کریں, اس کی طرف یہ رجوع ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ تو ہماری ظاہری اور چھپی ہوئی باتوں کو ضرور جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اس وادی میں آتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, اور دور دور تک کوئی گھر اور مکانات نظر نہیں آتے ہیں, وہاں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں. اور جب کھانے کی چیز ختم ہوتی ہے اور پیاس لگتی ہے اور ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تلاش میں نکلتے ہیں, قریب ایک پہاڑ نظر آتے ہیں صفا, وہاں پر چڑھتے ہیں کہ کوئی آدمی نظر آ جائے, کوئی آدمی نظر آ جائے, ان سے ہم پانی مانگ لیں, لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آتے ہیں. پھر مڑتے ہیں, ایک پہاڑ مروہ کی طرف آتے ہیں اور صفا اور مروہ کی اسی طرح سے چکر لگاتے ہیں اور 7 بار چکر لگاتے ہیں, لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آتے ہیں. آخر کار وہاں پر ایک آدمی دکھتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام, اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام دکھتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی میں ماں ہوں. کہتے ہیں کہ کس کے لیے یہاں پر تمہیں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے آیا؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں تب اللہ رب العالمین تم دونوں کے لیے کافی ہے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اپنے ایڑی کو یا اپنے پر کے ذریعے سے وہاں پر کھودتے ہیں اور پھر وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکلتا ہے. یاد رکھیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایڑی کو یا اپنے پر کے ذریعے سے وہاں کریدتے ہیں اور کھودتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پانی نکلتا ہے اور پھر وہ پانی جب بہنا شروع ہوتا ہے تو ہاجرہ علیہ السلام عبرانی زبان میں زمزم کہتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ رک جا رک جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہاجرہ علیہ السلام اس کو منڈیر نہ بناتی اور رک جا نہیں کہتی تو اسی طرح سے یہ زمزم کے پانی اور کنواں جو تم ابھی دیکھ رہے ہو یہ اس طرح سے بہتے جاتا اور ایک چشمہ کی شکل میں رہتا. جس طرح سے ندی میں پانی بہتا اس طرح سے یہ پانی وہاں سے بہتا رہتا. لیکن ہاجرہ علیہ السلام نے جو زمزم کہا کہ رک جا اور منڈیر بنائے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پانی کو وہاں اس طرح سے روک دیے. آگے ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی آپ کے سامنے رکھیں گے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں میں کامیابی عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.